ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ سر جوڑ کر بیٹھی، اس میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی تھے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف، اس کے اندر ہم نے دیکھا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اس کے اندر ہم نے سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دیکھا، باقی کابینہ کو بھی دیکھا، اور یقیناً سچویشن کچھ ایسی ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو پروان چڑھانا، دنیا کو مشکل سے نکالنا، خطے کے اندر بہتری لے کر آنا، یہ سب پاکستان چاہتا ہے۔ پاکستانی کیا چاہتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا۔ پاکستانی چاہتا ہے کہ جو ایرانی مطالبات ہیں ان میں سے جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹا دیے جائیں جو 79-80 سے لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایران سے سستا تیل نہیں خرید سکتے۔ ایران ہمیں 10 روپے لیٹر پیٹرول دینے کو تیار ہے، ٹیکس ویکس لگانے کے بعد بھی وہ 70-80 روپے لیٹر ہم سب کو مل جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ ایران نے اپنے بارڈر تک گیس کی پائپ لائن ڈالی ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کا یہ اعزاز ہے کہ صدر زرداری نے اپنے پہلے ایز پریزیڈنٹ رینیور تھا ان کا تو انہوں نے یہ انیشیٹو ڈرائیو کیا تھا، اور ایران نے اپنے بارڈر تک پائپ لائن ڈال دی ہے گیس کی کہ آپ بھی پائپ لائن لگائیے اور ہم سے گیس لینا شروع کیجئے سستے ریٹ کے اوپر۔ بلوچستان میں تو آدھی بلوچستان کو بجلی اس وقت بھی ایران سے ملتی ہے، اگر پورے پاکستان کو بجلی ایران سے ملے تو نہ صرف سستی ہوگی، آئی پی پی سے نجات مل جائے گی ہمیں، یقیناً بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے پاور سیکٹر کے سارے پرابلم ایران کی مدد سے سالو کر سکتے ہیں، صرف ہم سینکشن سے نکل آئیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، ہمارے ملک کے اندر بحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی، غربت، بے روزگاری، مہنگائی ختم ہوگی۔ گفتگو کا آغاز کروں گا سینیٹر سرمد علی صاحب، کیونکہ ہم پوری قوم دیکھ چکی ہے کہ صدر زرداری صاحب کی لیڈرشپ، وہ چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو جس میں ساری پاکستان کے لیڈرز موجود تھے، اور وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پاکستان بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستانیوں کی خواہش میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ کوئی امید دینا چاہیں گے پاکستانیوں کو کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم ایران سے سستا پیٹرول، سستی گیس اور سستی بجلی لے سکیں؟ سینیٹر سرمد۔ دیکھیں، اگر سینکشنز اٹھا لی جائیں تو بالکل ہم سستی گیس اور سستی پیٹرول اور سستی بجلی ایران سے لے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے امریکن سینکشنز جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جس کو صدر زرداری نے پریزائڈ کیا، جس کے اندر آرمی چیف تھے، وزیر اعظم تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، چیئرمین بلاول بھٹو تھے، اس کے اندر میرے خیال جو بات گفتگو ہوئی ہے وہ اوبویسلی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے خطے میں، کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے ایک مصالحت قائم کی جا سکے، اور جو دونوں کی طرف سے جو مطالبات ہیں ان کے درمیان میں کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جا سکے۔ اوبویسلی جس وقت آپ آتے ہیں تو آپ ایکسٹریم پوزیشن سے آتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا چاہے وہ ایران ہو، وہ اپنے اپنے اس سے آئیں گے، اپنی اپنی ایکسٹریم پوزیشن سے آئیں گے۔ تو جس وقت بھی وہ آئیں گے تو بیچ میں کہیں نہ کہیں ان کو بیٹھ کے وہ کرنا پڑے گا، مڈل ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ اوبویسلی اسی قسم سے ہو سکتی ہے کہ جی آپ کی سلوشنز جو ہیں آپ کو مل جائیں، سینکشنز جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں، اور ایک گارنٹی مل جائے ایران کو کہ جی اس قسم کی دوبارہ حملہ جو ہے نہیں ہوگا۔ ایران کو ایک گارنٹر کی اور ایک گارنٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ 2 بار ایران کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ یہ کہ جس وقت آپ مذاکرات کے اندر جاتے ہیں، مذاکرات لگتا ہے کہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں اور کوئی سلوشن نکلے گی تو ایران کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا بعید ہے کہ کل تیسری دفعہ بھی جب مذاکرات جاری ہوں تو تیسری دفعہ بھی حملہ ہو جائے۔ لیکن پاکستان کا جو کردار ہے اس کے اندر بہت بڑھ کے سامنے آیا ہے، جس کی اوبویسلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں بہت آگ لگی ہوئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کو آپ سنیں تو لگتا ہے وہاں تو ماتم، صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، اور وہ تو نئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرے خیال میں جو ایک پوائنٹ جو ڈسکس ہوا ہے وہ بیسکلی جو ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو معاشی مشکلوں کا سامنا ہوگا اس ساری صورتحال سے اور اس ساری کرائسس سے، اس میں سے پاکستانی عوام کے لیے کیا بہتری نکالی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اوبویسلی سب کے سامنے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، مجھے تو لگتا ہے مزید بڑھانی پڑیں گی، اس کا افیکٹ بجلی پہ بھی پڑے گا، اس کا افیکٹ آپ کی گروسریز پہ پڑے گا، ہر ایک چیز کے اوپر پڑے گا۔ اس کو آپ کو آگے جانا پڑے گا۔ ابھی جیسے یہ بات ہو رہی ہے پیٹرول ایپ کی طرف لے جانے کی بات ہو رہی ہے، جس سے جو چھوٹی گاڑیاں یا موٹر سائیکلز ہیں ان کو ایک قسم کی ملنا شروع ہو جائے گی، ایک قسم کی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے اندر میرے خیال میں ایران کا ایک اپنا ماڈل ہے، اس کو ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایران نے کس طریقے سے ایپ کے ذریعے ہی یہ ایک
सोल्यूशन निकाली है अपने लोगों के लिए, राइट किस सर। तरीके से वो पेट्रोल दिया जा सकता है। वैसे तो सलमान वो साहब, ये तो 2013-14 में जब ईरान ने गैस पाइपलाइन डाली थी तो उसका सेहरा भी, उसका क्रेडिट भी सदर आसिफ उसका अली सेहरा जरदारी को ही उसका जाता सेहरा है। सिर्फ एक शख्स को जाता है सर, उसका सेहरा किसी हुकूमत को नहीं जाता, एक शख्स को जाता है, और वो सदर आसिफ अली जरदारी थे, जिन्होंने तो वो मेरे ख्याल से सर इट्स हर टाइम कि वो अपना ख्वाब पूरा करें, इट्स टाइम कि वो अपना ख्वाब पूरा इंशाल्लाह करें। मुझे उम्मीद है कि उनका ख्वाब जो है पूरा हो जाएगा। आप देखें, सीपैक उनका आइडिया था, उन्होंने जाके चाइना में सीपैक की बुनियाद रखी थी। इसी तरीके से ईरान पाइपलाइन जो था उनका आइडिया था। तो वो बेसिकली राइट सर। मुझे उम्मीद है कि अगर हालात बेहतर हो गए तो जो, और सैंक्शंस ईरान के ऊपर से उठ गई, तो जो सदर साहब का जो विजन है, उनका जो ड्रीम है, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। आमीन आमीन आमीन। बैरिस्टर साहब, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी पाकिस्तानियों के लिए अगर हम ईरान से सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस और सस्ती बिजली ले लें, और यकीनन इस नेगोशिएटर और सालसी के किरदार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप उनके ऊपर क्या राय रखते हैं हुजूर? बिल्कुल हैं, और पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक मफाद को देखते हुए बिल्कुल इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। पाकिस्तान अगर ये पॉजिटिव रोल अदा करता है तो मुस्लिम उम्मा के लिए भी वो एक पॉजिटिव मिसाल होगी और किरदार होगा, लेकिन साथ ही पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है। एक तो चीज़ ये है कि हम ईरान से यकीनन अच्छी बात है अगर हम तेल और गैस बेहतर टर्म्स पे, सस्ती कीमतों पे ले सकें। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बिल है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से मुंसलिक है। अगर उसमें कमी आती है तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन में कमी आएगी, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें हो सकती हैं उनमें बेहतरी आएगी। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि पूरे खित्ते में हम पाकिस्तान के फेवर में है। पाकिस्तान के ज़्यादातर जो रेमिटेंसेज आती हैं टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, 40 बिलियन से ऊपर की आई पहले, वो उसमें से ज़्यादातर इन मशरक़ वस्ता के जीसीसी के ममालिक से आती हैं। यूएई, कतर, सऊदी, बहरीन, ओमान से आती हैं। सो जब अमन होगा और जो वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी अगर नौकरियाँ बचेंगी, वो वहाँ रह सकेंगे, तो पाकिस्तान में मिलियंस नहीं शायद चंद करोड़ लोग ऐसे हैं जो उन तरसीलात ज़र के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, घर बनाते हैं। पाकिस्तान की कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उस कैश इनफ्लो की वजह से चलती हैं। पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी आती है। सो पाकिस्तान जो ये रोल प्ले करेगा वो सिर्फ उसका फ़ायदा इन ममालिक को नहीं या ईरान को नहीं होगा, और पाकिस्तान को तेल सस्ता मिले या ना मिले ईरान से, लेकिन जो हमारी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने मिलियन बाहर काम कर रहे हैं, उनका ज़रिया माश चले और पाकिस्तानी जा सकें, तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी है, और पाकिस्तान का एक अपना इंटरेस्ट है इसके अंदर। और साथ ही मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ये कर जाता है तो यकीनन पाकिस्तान का एक डिफेंस रोल जो है, जो सिक्योरिटी रोल है इन सब ममालिक के लिए, वो भी इंक्रीज करेगा।